السلام علیکم۔ انگنا پھول کھلیں گے قسط نمبر 7۔ باپ پر نگاہ پڑتے ہی ارم نے فوراً خود کو سنبھالا۔ توفیق پائپ سمیٹنے لگے، گویا گاڑی دھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنا ہے، عبید نے ماں کو دیکھتے بلا آواز بلند کہا۔ سب کو مایوسی ہوئی، کیونکہ سب جانتے تھے یا اس کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ حتمی بات کرنے آیا ہے، اور حتمی بات کا یہی نقصان ہوتا ہے، آر ہوتی ہے یا پار۔ محلے میں ایمبولینس کی آواز گونجنے لگی۔ دادی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ الہی خیر، فکر نہ کریں دادی، آپ کے لیے نہیں آئی۔ جلی بھنی ثانیہ نے مزید دادی کا کلیجہ جلایا۔ دکھ کے گہرے بادلوں نے ان کے دل کو ڈھانپ لیا۔ ہاں، تم لوگوں کو تو یہی حسرت ہے، پر کیا کروں، بلاوا ہی نہیں آتا۔ خلاف توقع انہیں غصہ نہیں آیا تھا۔ ثانیہ کا موبائل بار بار بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رابعہ کی کال لی۔ مبارک ہو، تمہاری حسرت پوری ہوئی۔ کیسی حسرت؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ کوئی تمہاری محبت میں اپنی جان سے گیا؟ ثانیہ کا پورا وجود سن ہو گیا۔ رابعہ کی بند مٹھی میں گولیوں کی شیشی تھی، جس کی بڑی مقدار فرخ کے معدے میں جا چکی تھی۔ رابعہ کے کانوں میں ابھی تک ایمبولینس کی آواز اور پھپھو کا ویویلا گڈمڈ ہو رہا تھا۔ جوان بیٹا نظروں کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ وہ سینہ کوبی کرتی ایمبولینس میں سوار ہوئیں۔ رابعہ اپنے کانپتے وجود کو سنبھالنے بے دم سی ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پیٹ کے نچلے حصے میں اینٹھن ہونے لگی تو وہ صوفے پر سیدھی لیٹ گئی۔ ہاتھ سے شیشی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ موبائل خاموش تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ وہ مزید ثانیہ کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس سارے قصے میں ثانیہ بے قصور تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ثانیہ نے اضطراری انداز میں بند اسکرین کو دیکھا۔ سارے بدلے ایک طرف، وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ فرخ مر جائے۔ اس نے بے چینی سے سہیل کا نمبر ملایا۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں کال کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا ثانیہ سہم گئی۔ بھائی، وہ فرخ، دعا کرو میرا بھائی بچ جائے، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ثانیہ نے گھبرا کر کال کاٹ دی۔ رابعہ نے جس ہذیانی کیفیت میں اسے بتایا تھا، ثانیہ کو لگا سب ختم ہو گیا، مگر سہیل کی بات نے دل کو ڈھارس سی دی۔ اس نے سچ میں فرخ کی زندگی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اگر بات اس لڑکی کی ہے تو مت کرنا۔ توفیق کا لہجہ دو ٹوک اور واضح تھا۔ آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بادام کا شربت لے کر آتی ارم بھی جذبز ہو گئی۔ ایسی دو ٹوک بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو کو پھر سے خفا ہو کر چلا گیا تو اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خود عین عبید کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کمزور، سنجیدہ اور اداس دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک بہن اور ماں کی نگاہ تھی۔ وہ بے مروت، بے گانہ اور غصے میں نظر آتا تھا۔ یہ ایک باپ کی نگاہ تھی۔ مجبوری ہے، اس کے گھر والے اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس نے اضطراری انداز میں پیشانی مس لی۔ وہ ثانیہ کو کھونے سے ڈر رہا تھا۔ ارم نے بھائی کے اندر جھانک لیا۔ اسے بھائی سے پہلی بار ہمدردی محسوس ہوئی۔ تو باپ کے لہجے میں اب بھی کوئی لچک نہ تھی۔ ابو، اس طرح مت کریں۔ عبید منت پر اتر آیا۔ اس کے گھر رشتہ لے جائیں، ورنہ اس کا رشتہ فرخ سے طے ہو جائے گا۔ فرخ؟ ارم بری طرح چونکی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی ثانیہ پھپھو کے گھر کو کس قدر ناپسند کرتی ہے، اور پھپھو، ان کا تو وہ نام سننا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اسے بھائی کے ساتھ ساتھ ثانیہ کے لیے بھی برا محسوس ہوا۔ ارم نے پہلی بار اس رشتے کو عبید اور ثانیہ کی نگاہ سے دیکھا۔ ماں باپ کی ضرورت نہ تمہیں ہے نہ اسے۔ جاؤ، رشتہ بھی لے جاؤ، شادی بھی کر لو، میں نے روکا ہے؟ وہ باپ کی بیماری کا سن کر آیا تھا اور ثانیہ سے مل کر چلا گیا۔ توفیق اپنا دل نرم نہ کر پائے۔ یہ کیسی ضد ہے؟ عبید جھنجھلا گیا۔ میں اب کے گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں بہت پہلے خدا حافظ کہہ چکا ہوں، انہوں نے سکون سے کہا۔ ماں بیٹی نے تڑپ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا آتے ہی شروع ہو گئے ہو؟ ارم، بھائی کو شربت دو، تسلی سے بات کرتے ہیں۔ آسیہ نے ماحول ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ارم نے جلدی سے گلاسوں میں شربت نکالنا شروع کیا۔ جو بات ہونی تھی ہو گئی، زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ توفیق صاحب نے بات لپیٹ دی۔ عبید ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو صرف اپنی انا عزیز ہے تو اسے بچا کر رکھیں۔ آج کے بعد اپنی صورت بھی نہیں دکھاؤں گا، اور ثانیہ سے شادی بھی کروں گا، دیکھ لیجیے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا چلا گیا۔ شربت کا گلاس بھرے کا بھرا
رہ گیا، چلا گیا تو دروازہ بند کر دینا۔ بیٹا سیر تھا تو باپ سوا سیر۔ آسیہ تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو گیا توفیق، اب اس گھر کے دروازے عبید پر بند نہیں ہوں گے۔ وہ جاتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ میں ثانیہ کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی، میرے بغیر؟ توفیق صاحب نے غضبناک ہو کر شریک حیات کو دیکھا، جو بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پائی تھی، سارے ہتھیار ڈال کر بس ماں بن کر سامنے کھڑی تھی۔ اور مت بھولو وہ اب بھی اس کی خاطر آ رہا ہے، میری یا آپ کی خاطر نہیں۔ انہوں نے جتلایا۔ آ تو گیا نا۔ وہ ہار کر بیٹھ گئی، آنکھیں لب لباب بھر آئیں، جس سے نظریں چراتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ ارم خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی تھی۔ عبید اور ثانیہ کی محبت ایک واضح حقیقت بن کر اس پر آشکار ہوتی تھی۔ شاید جذباتیت میں ہم سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے، اس نے روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر دل میں سوچا۔ وہ کب سے صوفے پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ کافی پھینٹنے کی آواز، پھر اشتہا انگیز خوشبو نے بھوک کی چمکا دی، ورنہ غصے میں وہ یوں ہی بھوکا پیاسا ہی پڑا تھا۔ وہ منتظر ہی رہا کہ فیصل اس کے لیے بھی کافی لے کر آ رہا ہوگا، مگر وہ ڈٹائی سے اپنا مگ لے کر سامنے آ بیٹھا۔ میرے لیے بھی بنا لیتے، عبید نے کسل مندی سے شکوہ کیا۔ خود بھی ہاتھ پاؤں ہلا لو۔ وہ رشک کے بے مروت تھا۔ ویسے کیا بنا تمہارا؟ فیصل جانتا تھا کہ وہ بات کرنے گھر گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے کورٹ میرج پر مجبور کر دیں گے۔ عبید پھٹ پڑا۔ ثانیہ مان جائے گی؟ کافی کا پہلا گھونٹ اپنے اندر اتارتے فیصل نے سرسری پوچھا۔ جب کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ابو نے میری بات سننے یا سمجھنے کی بجائے الٹا بے عزت کر کے بھیج دیا کہ جاؤ خود کر لو، یعنی کورٹ میرج کی اجازت ہی دے دی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ غصے میں کہا تھا؟ عبید نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ پھر تو ہر وقت غصے میں ہی رہا کرو، فیصل نے برجستہ کہا۔ عبید نے گورا تو کان کی لو چھو لی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا، جسے سنتے سنتے وہ مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ عبید نے پوچھا۔ میرے کولیگ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، پولیس کیس نہ بنے اس لیے انہیں میری ضرورت ہے۔ فیصل نے بات ختم کرتے کرتے بائیک کی چابی اٹھائی۔ تمہاری نہیں، تھانے میں موجود تمہارے چچا کی، عبید نے حقیقت پسندی سے کہا تو فیصل نے منہ بنا لیا۔ جو بھی ہے۔ پھر کافی کا مگ اس کی طرف کھسکا دیا۔ لو پیو، مرو، نظر ہی لگا دی ہے۔ عبید نے بے دلی سے مگ اٹھا لیا۔ وہ تو فیصل سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار، یہ جا وہ جا۔ عبید پھر سے چلا گیا۔ گھر کی فضا چپ کی بکل مارے گمسم تھی۔ آسیہ بھی ناراضی کی چادر اوڑھے سب سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ ارم کے معصوم گلابی چہرے پر زردی کھنڈی تھی، جیسے کچھ ہو جانے کا احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ کچھ برا ہونے والا ہے، اس کا وجدان کہتا تھا۔ اس سب سے نظریں چراتے گاڑی کے پاس کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر توفیق صاحب نے عشق کے 40 چراغ کھول لی۔ شمس تبریز کے عشق کے 40 اصول، مگر ایک بھی پلے نہ پڑ رہا تھا۔ آہٹ پر نظریں کتاب سے ہٹائیں تو ارم گیراج کی طرف اترنے والی سیڑھی پر بیٹھ رہی تھی۔ آپ کی یہ ضد عبید کو ہم سے دور کر دے گی، وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ تمہیں بھی تو ثانیہ پسند نہیں؟ انہوں نے بغیر کچھ پڑھے کتاب کا صفحہ پلٹ دیا۔ اسے تو پسند ہے، جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے ابو۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ثانیہ سڑک کے کنارے کھڑی بے دہانی سے گزرتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل، لوگ، یہ سب نہیں جیسے کولتار کی سڑک بھاگ رہی ہو۔ بچپن میں وہ تینوں، عبید، ثانیہ اور ارم، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے۔ کاش سڑک کے پہیے لگے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ہونک ہو کر عبید کو دیکھتیں، جو ناک پر انگلی جمائے سڑک کو بے غور دیکھتا نادیدہ پہیوں کا اندازہ لگا رہا تھا۔ بے وقوفو، سوچو، پھر اتنی گاڑیوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ہر کوئی سڑک پر سوار ہوتا، سڑک چلتی رہتی، ہم اپنی اپنی منزل پر اترتے جاتے۔ ارم اپنے ذہین و فطین بھائی پر فدا ہو جاتی۔ مگر ثانیہ کو یہ بات ہضم نہ ہوتی تو وہ کج بحثی پر اتر آتی۔ سڑک کو چلائے گا کون؟ تیز یا آہستہ؟ بریک کون لگائے گا؟ تیز چلے گی تو دادی تو گر جائیں گی، آہستہ چلے گی تو سب دھوپ میں جل جائیں گے۔ اوفو، میں نے تو ایک بات کی تھی۔ عبید اس کے سوالوں پر جھنجھلا جاتا۔ عبید کہاں تھا عبید؟ اس نے سڑک پر جمی نظریں ہٹا کر رواں ٹریفک کو دیکھا۔
اور میں کہاں ہوں؟ اس نے رخ بدل کر عقب میں سول ہسپتال کی عمارت کو دیکھا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ پہلی بار وہ ڈری تھی اگر فرح سچ میں مر گیا۔ پہلی بار اس نے سجدے میں گر کر فرح کی زندگی کی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے لیے جان سے چلا جائے۔ تب ہی تو ہر انا کو بالائے طاق رکھ کر ہسپتال آ گئی تھی، مگر جو کچھ ہسپتال میں اس کے ساتھ ہو، اس کا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ غم سے نڈھال پھپھو اس پر پل پڑی۔ ان کا بس نہ چلتا کہ وہ اس کی بوٹیاں نوچ لیں۔ ثانیہ کے بال ان کے ہاتھوں میں تھے اور وہ ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی، اگر میرے فرح کو کچھ ہوا تو میں تم میں سے کسی کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا فرح تیری وجہ سے مر رہا ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گھر والے ثانیہ کو ان سے چھڑوا رہے تھے اور پھپھو پاگل ہو رہی تھی۔ پھپھو چھوڑیں ثانیہ کو۔ وسیم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ثانیہ کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ پہلے اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتی رہی، پھر وہی پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ بے عزتی، احساس ہزیمت سے ثانیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وسیم بمشکل سے اسے وہاں سے نکال کر لایا۔ شبیر اور نادرہ نے آصفہ کو سنبھالا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وسیم نے جھنجھلاہٹ آمیز ہمدردی سے بہن کو دیکھا۔ ثانیہ نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے بازوؤں پر آصفہ کے ناخنوں کے نشان تھے۔ ثانیہ فوراً وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، تبھی پولیس آ گئی۔ وسیم کو رکنا پڑا۔ میں چلی جاؤں گی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ ثانیہ نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ وسیم نے اسے پیسے دیے اور احتیاط سے گھر جانے کی تلقین کی۔ وہ بہن کے لیے فکر مند تھا، مگر یہاں رکنا بھی ضروری تھا۔ اس موقع پر سہیل کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور اب وہ یہاں کھڑی تھی، بھری سڑک پر اکیلی۔ اس کا دل چاہا یہی کنارے پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگے۔ تبھی ہاتھ میں پکڑا موبائل تھر تھر آیا۔ نہ جانے کب اس نے سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کال لی۔ تم سے ملنا ہے، ضروری بات کرنی ہے، عبید نے چھوٹتے ہی کہا۔ ثانیہ نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا، بولی تو لہجہ بکھرا ہوا نہیں تھا۔ مجھے بھی۔ تم گھر سے باہر ہو؟ عبید کو ٹریفک کا شور سنائی دیا۔ ہاں، آ سکتی ہو؟ ایڈریس دو۔ ثانیہ نے پل بھر میں فیصلہ کرتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ عبید نے بے یقینی سے تحریک ہوتی ہوئے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ ثانیہ اس سے ملنے آ رہی تھی۔ اس کا دل فخر و انصبات سے جھوم اٹھا۔ ایڈریس سینڈ کر کے اس نے لاؤنج کا پھیلاوا سمیٹا۔ پھر خیال آیا کہ خوش خاطر مدارت کی سبیل بھی ہونی چاہیے۔ اس کا فیورٹ چیزی پاستا اور پیزا آرڈر کیا۔ جان عبید لیمن اور لائٹ گرین کنٹراسٹ کی شرٹ اور سویڈ ٹراؤزر اور اسکارف اوڑھے وہ سامنے تھی۔ محبت عبید کی آنکھوں سے برسات کی طرح برسی، مگر وہ خشک مٹی تھی، جھلساتی۔ عبید بری طرح چونکا۔ ثانیہ، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے ہٹا کر اندر چلی آئی، ایک دائرانہ نگاہ لاؤنج پر ڈالی، ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ وہ پرسکون تھا، کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا تم یہاں آؤ گی۔ جب کوئی آپشن نہ بچے تو رسک لینا پڑتا ہے۔ وہ عبید کی طرف مڑی، خفگی بھری طنزیہ نگاہ۔ سارے گلے شکوے کر لینا، بیٹھو، تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتا ہوں۔ عبید نے بے حد نرمی سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اتنا وقت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ عبید ٹھٹکا۔ یہ بے اتنائی، بیزاری، بے جواز تو نہیں تھی؟ کچھ تو ہوا ہے ثانیہ۔ ثانیہ کا یہاں آنا بے معنی نہ تھا۔ فرح نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیا؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ عبید بھونچکا رہ گیا۔ اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا اتنا ہی؟ یہ تو پتہ نہیں، مگر اتنا پتہ چل گیا ہے کہ بندہ جی دار ہے، میری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ثانیہ نے طنز کا وار کیا۔ کیا کروں؟ میں بھی خودکشی کر لوں؟ عبید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ثانیہ کا دل دہل گیا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ اس کی امانت میں خیانت کریں۔ اللہ جانتا ہے اس نے ہمیں کہاں اور کس حال میں رکھنا ہے۔ مجھے لیکچر دینے کی بجائے بس اتنا بتا دو کہ میں کیا کروں۔ وہ رونے لگی۔ عبید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا، پھر فریج کھول کر ٹھنڈے جوس کا گلاس نکال کر اسے دیا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پی لو ثانی، اس نے اتنی محبت سے کہا ہے۔ ثانیہ کو 2 گھونٹ لینے ہی پڑے۔ پی لیا، اب بتاؤ، کورٹ میرج کر لیتے ہیں؟ عبید نے اتنے سکون سے کہا کہ وہ حق تک اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے گلاس میز پر
پٹک دیا۔ چند قطرے اچھل کر شفاف میز پر دبے ڈال گئے۔ تم مجھے کورٹ میرج کہہ رہے ہو؟ ثانیہ بے یقین سی تھی۔ عبید نے ان دبوں کو دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اتنے ہی بزدل ہو جتنا کہ فرخ؟ ثانیہ کا لہجہ سلگ اٹھا۔ اس نے ہار مان کر خودکشی کر لی اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تم سے کورٹ میرج کر لوں اور ساری زندگی کے لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل خود پر لگا لوں؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ عبید نے سر اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ عبید، یہ میں نے تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو کیسے منانا ہے۔ کورٹ میرج کرو گے، پھر لے جا کر اپنے گھر والوں کے قدموں میں بٹھا دو گے کہ یہ لو ثانیہ بی بی، اب اپنی خدمت سے میرے گھر والوں کا دل جیت لو۔ وہ پھٹ پڑی۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے عبید، میں کب تک تم سے محبت کی سزا بھگتوں گی؟ وہ سچ میں رو پڑی۔ عبید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آئی ایم سوری یار، میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ میں خود بہت اذیت میں ہوں۔ چاہتا ہوں کہ پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں۔ میں آج بھی گھر گیا تھا مگر… ثانیہ نے روئی روئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عبید نے دھیرے دھیرے ساری بات اسے بتا دی۔ ثانیہ فوری رد عمل دینا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر والے انا پرست ہیں، انہیں اپنی ضد کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کا آرڈر بھی آ گیا مگر ثانیہ نے ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جدائی ایک اٹل حقیقت بن کر ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی ہی بازوؤں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ساری چالاکیوں ہوشیاریوں کے ساتھ وہ ایک نوعمر لڑکی ہی تو تھی۔ ڈر گئی، سہم گئی۔ عبید کو کھونے کا احساس سوہان رو تھا۔ عبید کا ہاتھ اس کے اسکارف سے ڈھکے سر پر آ رکا۔ وہ کورٹ میرج کو تیار نہ تھی۔ عبید اسے عزت سے رخصت کروا کر گھر نہیں لے جا سکتا تھا تو پھر عزت سے جدا ہونا ہی بہتر تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر فیصل اپنی دھن میں اندر آیا کہ ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ جہاں وہ دونوں گڑبڑا کر سیدھے ہوئے وہیں فیصل خجالت سے گردن سہلانے لگا۔ ثانیہ جھکی گردن کے ساتھ چہرہ صاف کرنے لگی۔ عبید کھڑا ہوا۔ چلو ثانیہ، تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ جس طرح آئی ہوں اس طرح چلی جاؤں گی۔ ثانیہ ناراضگی سے کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ عبید اپنا موبائل اور بائیک کی چابی اٹھانے لگا۔ فیصل بری طرح چونکا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ثانیہ کو وہاں سے گزرتا تھا مگر فیصل نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ثانیہ کو وہاں سے گزرنا تھا مگر فیصل نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی تھی۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ فیصل اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عبید آگے بڑھا تو فیصل نے راستہ چھوڑ دیا۔ ثانیہ عبید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فیصل نے ثانیہ کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ سوچنا چاہتا تھا مگر سامنے پڑے پاستا اور پیزا نے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کند کر دی۔ بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، اس نے دل میں دہرایا اور تیزی سے بیٹھ کر انصاف کرنے لگا۔ دادی کی دہائیوں نے ارم اور آسیہ کو متوجہ کیا۔ وہ گھر پر اکیلی تھیں اور پاؤں رپٹ گیا تخت پر ہاتھ پڑ گیا ورنہ نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ آسیہ اور ارم نے انہیں اٹھا کر تخت پر بٹھایا، پاؤں پر داوا لگائی۔ پھر آسیہ ارم کو دادی کے پاس چھوڑ کر خود گھر آئی۔ لیکن سب لوگ گئے کہاں ہیں؟ میں جب نکی چھوٹی سی تھی تو ایک دن شہد کی مکھیوں کو چھیڑ بیٹھی۔ بس مکھیاں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھیں بھیں کرتیں۔ دادی نے نہ جانے کون سا واقعہ چھیڑ دیا تھا۔ ارم گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح سارے گھر والے ادھر ادھر بھیں بھیں کرتے پھر رہے تھے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو۔ میری تو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ دادی سے اصل بات چھپانے کے چکروں میں وہ لوگ انہیں مزید مشکوک کر گئے۔ بہو بیگم کہنے لگی، گھٹنوں کی دوا لینے جا رہی ہوں۔ بتاؤ، اس طرح باجماعت گھٹنوں کی دوا لینے کون جاتا ہے؟ وہ چڑ کر بولیں۔ اب میں کیا بتاؤں دادی، یہ تو انہی کو پتہ ہوگا۔ ارم نے ہنسی دبائی۔ مجھے پتہ ہے کہاں گئے ہیں۔ دادی کا لہجہ پراسرار ہو گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ ارم نے سرگوشی میں پوچھا۔ ضرور ثانیہ کا رشتہ دیکھنے گئے ہیں۔ ارم کا شرارتی چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرے نواسے میں تو نکل آئے 100 کیڑے، اب دیکھوں گی کون سا شہزادہ ملتا ہے۔ ایسی بات ہوتی تو شبیر چچا آپ کو بتاتے نا۔ ارم نے نظریں چرائیں۔ ہو نہ ہو، چوروں کا غلام ہے، اولاد کے سامنے اس کی چلتی ہے، دادی نے چمک کر کہا۔ کھٹے میٹھے پھال سے باہر سے آتی آواز سن کر دادی کے منہ میں پانی بھر آیا۔
اے بھاگنا ذرا، روکنا اس کو۔ وہی فالسے والے، دادی نے شور مچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ مار کو تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا اور 50 کا نوٹ ارم کو تھمایا۔ بھاگ کر پکڑو کہ اس کو۔ ارم نے ہنکوں کی طرح نوٹ دیکھا۔ کبھی اس طرح گلی سے کچھ خریدا نہیں تھا۔ عبید توفیق خود ہی سارا سامان لاتے، کچھ کمی رہ جاتی تو آسیہ خود ہی دروازے تک آتی تھی۔ پھیری والے کو دادی کو اس کی سستی پر غصہ آ گیا۔ میں اسے کیوں پکڑوں گی؟ مزید پریشانی۔ جوس نکال کر پئیں گے پھیری والے کا۔ ارم کا دماغ دادی کی افراتفری نے پھیر دیا۔ دادی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ثانیہ اندر آئی۔ دونوں ہی چونک گئیں۔ دادی کو اچانک ہی لگا کہ وہ الگ سوچ رہی ہیں۔ اگر بات ثانیہ کے رشتے کی ہوتی تو وہ ساتھ کیوں جاتی؟ ارم نے دیکھا ثانیہ کی متورم آنکھیں، سستا ہوا چہرہ، قدموں سے تھکن یوں لپٹی تھی کہ گویا لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری اماں ابا نہیں آئے؟ دادی نے مایوس ہو کر پیسے بٹوے میں ڈالے۔ کیا ہوا؟ ارم کا سوال بے ساختہ تھا۔ اب سب ختم ہو گیا۔ بظاہر سپاٹ لہجہ مگر اندر پھرے سمندر کا شور تھا۔ ارم نے الجھ کر دیکھا۔ کیا ختم ہو گیا؟ دادی نے معصومیت آمیز حیرت سے دریافت کیا۔ جو بھی ختم ہوا ہے میرے لیے ختم ہوا ہے۔ آپ کا نواسہ تو بچ گیا ہے۔ تلخ لہجہ۔ ابھی راستے میں کال آئی تھی وسیم بھائی کی کہ فرح کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ نواسہ؟ دادی نے حیرت سے زیر لب دہرایا، پھر دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا میرے فرح کو؟ خودکشی کر لی تھی آپ کے فرح نے؟ اس نے چبا چبا کر وہ راز افشا کیا جسے چھپانے کی سارے گھر نے کوشش کی تھی۔ دادی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، بس دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے۔ رنگن پیلی پھٹک، ہاتھ پیر ٹھنڈے۔ ارم نے بے اختیار انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ دادی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، غلط تو بس میرے لیے ہوا ہے، ثانیہ بڑبڑائی۔ کوئی شبیر کا نمبر ملاؤ، کوئی آصفہ سے بات کرواؤ۔ ثانیہ نے اپنا موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے موبائل پکڑ لیا۔ اس کے موبائل میں سے سب کے ہی نمبر تھے۔ ثانیہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ارم نے جلدی سے شبیر کا نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی اور دادی کو تھما دیا۔ ان کا رونا بلکنا، شبیر کی تسلیاں۔ ارم تیزی سے ثانیہ کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیڈ پر چت گری چھت کو گھور رہی تھی۔ بے آواز آنسو اس کی کنپٹیوں سے بہتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا ثانیہ؟ ثانیہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تمہارے بھائی کو چھوڑ آئی ہوں، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ارم حد تک۔ وہ تو فرح کا پوچھنے آئی تھی۔ محبت کے اس سفر میں میں اکیلی تو نہیں تھی، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ارم انگلیاں چٹکانے لگی۔ تمہارا بھائی بہت بزدل نکلا ارم۔ عبید بزدل نہیں ہے۔ ہاں وہ بزدل نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو منا نہیں سکا اور مجھ سے کہتا ہے کہ کورٹ میرج کر لو۔ ارم دم بخود رہ گئی۔ آج محبت ہار کر عزت بچا لی ہے۔ گھر سے بھاگی لڑکی کا لیبل لگوانے سے تو اچھا ہے۔ پھر گردن گھما کر ارم کو دیکھ کر تصدیق چاہی، ہے نا؟ ارم کسی بت کی طرح ساکت و صامت گم سم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ فرح کو اپنے سینے سے لگائے وہ کتنی ہی دیر تک روتی کرلاتی رہی۔ بس کرے نانی، بچ تو گیا ہوں۔ وہ گھر آ کر بھی بیزار اور اکتایا ہوا تھا، جیسے اپنے بچ جانے پر افسوس ہو رہا ہو۔ اس سے پوچھیں، اماں رشتے سے انکار تو ثانیہ نے کیا تھا، ماں کا کیا قصور جو یہ سزا دینے چلا تھا؟ آصفہ کا دل و دماغ اب تک ٹھکانے نہیں تھا۔ فرح نے سلگتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میں تو بڑے ارمانوں کے ساتھ رشتہ لے کر گئی تھی۔ مجھے آپ کے ارمانوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ چاہتی ہی نہیں تھی میرا رشتہ ثانیہ سے ہو۔ آپ کی باتیں سن کر وہ اتنا بد دل ہوئی کہ انکار کر دیا۔ فرح کی نس نس میں زہر بھرا تھا۔ آصفہ گونج کی رہ گئی۔ اور ہسپتال میں ثانیہ کے ساتھ کیا 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 تھا؟ وہ میری محبت میں ہسپتال تک چلی آئی اور آپ نے اسے ہر کسی کے سامنے بے عزت کر دیا۔ آصفہ وہ لفظ ہی ڈھونڈتی رہی جس سے بیٹے کا دل صاف کر سکے۔ اچھا بس، دادی کو مداخلت کرنا پڑی۔ ماں کے لیے اتنی بدگمانی نہیں پالتے۔ جب میری پرواہ ہی نہیں تو یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جائیں یہاں سے۔ وہ عقب میں گرا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ہاں اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آج ماں کو… بس کر، دادی نے بیٹی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا، گھورا، باز رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، بولنے دیں۔ فرح نے ایک جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ انہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے، زندہ رہا تو اس گھر میں دلہن ثانیہ ہی بن کر آئے گی۔
دادی نے کھلے منہ پر انگلیاں رکھ لیں۔ آصفہ نے پھپک پھپک کر رونا شروع کر دیا۔ دادی کو احساس ہوا معاملہ بہت ہی بگڑ گیا ہے۔ وہ دادی کے تخت پر گھٹنے سمیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ اندر شبیر گرج رہے تھے، برس رہے تھے۔ جوان بھانجا موت کے منہ میں جا رہا تھا، وہ بھی ثانیہ کی وجہ سے۔ وہ بہن سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر امرود کے سبز پتوں میں پھدکتی ننھی سیاہ چڑیا کو دیکھا، جس کی دم میں رنگ چمکتے تھے اور پروں کی رہنائی آنکھوں کو بھلی لگتی تھی۔ محبت بھی سیاہ چڑیا کی طرح ہے اور ہم اس کے چمکتے رنگوں سے آنکھیں خیرہ کرتے ہیں۔ ہماری بینائی چھن جاتی ہے اور اس کی اصل سیاہی ہم سے اوجھل ہی رہتی ہے۔ اس نے اندر سے اٹھتی آوازوں سے دھیان ہٹانا چاہا۔ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہی بزدل اور جذباتی نکلا۔ اور ایسے جذباتی انسان کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے چلے تھے، جو بات بات پہ اپنی جان لینے لگے۔ وسیم کا غصہ امڈ آیا۔ تم سب ملے ہوئے ہو، اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ جب بیٹا مقابل آتا تھا وہ اس طرح میدان چھوڑتے تھے۔ ثانیہ نے اسی خوشی سے انہیں تنفن کرتے دروازہ زور سے مار کر باہر جاتے دیکھا اور دوبارہ سے شاخوں میں چھپی چڑیا کو ڈھونڈنے لگی۔ چڑیا نے گردن موڑ کر اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھا۔ قصور تو تمہارا ہی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ثانیہ نے انکار میں گردن ہلائی۔ اسے اس مقام تک تو لائیں، پھپھو کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دکھا لیا۔ اس نے غصے سے دادی کا کنگا اٹھا کر دے مارا۔ چڑیا کو فرق نہ پڑا۔ درخت دور تھا، کنگا صحن میں گرا۔ چڑیا شاخوں پر پھدکتی رہی اور وسیم اندر ماں سے الجھتا رہا۔ تبھی وہ کھلے دروازے کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ خواب تھا یہ سراب؟ ثانیہ نے بے یقینی سے دیکھا، پھر ننگے پاؤں دروازے تک آئی۔ نہ خواب تھا نہ سراب۔ سیاہ پینٹ پر سفید لکیروں والی آسمانی شرٹ پہنے وہی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گھر والوں سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ اکیلے؟ ثانیہ نے اس کے عقب میں نگاہ دوڑائی۔ ہاں۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ عقب سے وسیم کی آواز آئی، عبید؟ ثانیہ درمیان سے ہٹ گئی۔ آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا تھی۔ عبید نے ہاتھ ملایا۔ ثانیہ نے استحیائی انداز میں باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاں اندر آ جاؤ۔ وسیم کو گمان ہوا اسے فرق کے بارے میں معلوم ہوا ہے، تبھی اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ثانیہ نے جا کر ماں کا ہاتھ پکڑا تو اس کے اپنے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اماں، عبید آیا ہے۔ ثانیہ کی مدھم آواز تشویش سے بوجھل تھی۔ ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بات کرنے۔ اور بات ایسی تھی کہ وسیم ہکا بکا عبید کی شکل دیکھے گیا، جس نے بنا کسی تمہید کے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہا تھا، میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وسیم۔ وسیم فوراً کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ سامنے کوئی گلی محلے کا فضول سا لڑکا نہیں بیٹھا تھا، عبید تھا۔ ایک معتبر باعزت گھرانے کا پڑھا لکھا، برسر روزگار، باکردار انسان۔ عبید نے ایک نظر اس کے خاموش چہرے پر ڈالی۔ میں اور ثانیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حواس باختہ نادرہ دروازے پر ہی رک گئی۔ عقب میں ثانیہ کو بھی بریک لگانا پڑی۔ عبید کا لہجہ نپاتلا اور سنجیدہ تھا۔ وسیم نے اس بات کو بھی ہضم کرنے کی کوشش کی، دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ایک محلہ، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، ہر وقت کا آنا جانا، مگر کچھ تو مسنگ تھا۔ مگر یہ بات تو تمہارے والدین کو کرنی چاہیے۔ یہی بات اگر توفیق اور آسیہ آ کر کرتے تو وسیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا۔ مگر اس سب میں عجیب تو یہی تھا کہ عبید یہ بات خود اپنے منہ سے کر رہا تھا۔ وہ بھی آ جائیں گے، میرے ان کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں۔ عبید نے پیشانی سے ہلائی۔ عجیب آکورڈ سچویشن تھی۔ کچھ وسیم نے ایک نظر ماں اور بہن کو دیکھا۔ بس میں کچھ عبید نے ٹالنا چاہا۔ اس رشتے کو لے کر وسیم بچہ نہیں تھا، ساری کہانی سمجھ گیا۔ عبید نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وسیم کے اندر ناگواری کا احساس ابھرا، پھر بھی سنبھل کر گویا ہوا، تو بہتر ہے تم اپنے ایشو سالو کر لو، پھر رشتے کی بات کریں گے۔ عبید نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ثانیہ نے بے اختیار ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش ہی رہیں۔ وسیم، میں جانتا ہوں تمہیں میری بات عجیب لگی ہوگی، مگر وہ ذرا سا آگے کو جھکا، بہت مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وسیم نے بے اختیار ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے نظریں چراتے، گردن جھکاتے گویا تصدیق کی مہر لگائی۔ میں ثانیہ کو خوش رکھ سکتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم جو گارنٹی چاہو میں دینے کو تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس طرح کیسے؟ نادرہ نے کچھ کہنا چاہا،
ثانیہ نے کچھ بڑبڑا کر ان کی کمر میں چٹکی کاٹی۔ وہ اوئی ماں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وسیم عبید کے انداز میں ذرا سا آگے جھکا، قدرے نرمی اور تحمل سے گویا ہوا، ہو سکتا ہے تمہیں میری بات عجیب لگے، مگر میں بہت مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہلکے سے توقف کے بعد اس نے اپنا جملہ پورا کیا۔ میں ارم کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے چلتا کلاک ایک دم رک جائے، وقت ان کے لیے تھم گیا، ایک ہی نقطہ پر جم گیا۔ صرف حیرت اور بے یقینی تھی۔ یہ ارم اور وسیم؟ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ یہ کب ہوا؟ تم ثانیہ سے شادی کی بات کرو تو ٹھیک ہے، میں ارم کا نام لوں تو بکواس؟ وسیم نے اسی تحمل سے کہا۔ ارم میری بہن ہے، عبید نے چبا چبا کر یاد دہانی کروائی۔ اور ثانیہ کون ہے؟ وسیم کے لہجے میں چبھن تھی۔ عبید ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ وسیم بھائی! ثانیہ بے اختیار آگے ہوئی۔ وسیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ تم جان بوجھ کر ارم کو درمیان میں لائے ہو؟ عبید نے غصے سے مٹھی بھینجی۔ وسیم نے دونوں ہاتھ عقب میں باندھ کر افسوس سے اسے دیکھا۔ میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہنوں بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں ہوتے، کوئی معاشرتی تقاضا، کچھ خاندانی روایات بھی ہوتی ہیں۔ مجھے تمہارے اور ثانیہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر اس وقت جب تم اپنے والدین کے ساتھ آؤ گے۔ عبید نے مڑ کر بے بسی سے ثانیہ کو دیکھا اور تیزی سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ثانیہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس طرح صاف انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نادرہ کو ہوش آیا۔ انکار نہیں کیا۔ وسیم نے لب کاٹتی ثانیہ کو دیکھ کر اس کے دل کا حال پڑھ لیا۔ اور اسے بھی سمجھا دیں، رشتے مان سمان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح اکیلے لڑکے کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ وہ بات مکمل کر کے چلا گیا۔ ثانیہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ آ تو گیا تھا، بس ساری دنیا مل کر میری محبت کی دشمن بن جا۔ دور یہ درختوں کی قطاریں سر جوڑے کولتار کی سڑک پر سایہ کیے رہتیں۔ ابھی بلدیہ کی گاڑی چھڑکاؤ کر کے گئی تھی، اس لیے مٹی کی بو، اس لیے ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہر چیز پر غالب تھا۔ فیصل سہیل کے کہنے پر فرح کو سمجھانے پر آمادہ ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ تیسرے بندے کی بات سن لے، گھر والے تو اسے دشمن ہی لگتے تھے۔ کیوں گھر والوں کو پریشان کر رہے ہو؟ فیصل نے ساتھ چلتے فرح کو دیکھا۔ اس کا چہرہ کمزور اور رنگت سنبھلائی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، سارا قصور ان کا ہے۔ اس نے سڑک کو ٹھوکر ماری۔ انکار ثانیہ نے کیا تھا، ان کی وجہ سے کیا تھا؟ اس نے تیزی سے جواب دیا۔ اب اس بات پر بھی چڑ ہو رہی تھی کہ فیصل سہیل کا کولیگ، ایک غیر انسان، اس کی اور ثانیہ کی بات کیوں کر رہا تھا؟ کیوں کر جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، فیصل نے پورے یقین سے کہا۔ اس نے ثانیہ کو عبید کے ساتھ اس کے فلیٹ پر دیکھا تھا، اور اس سے ذرا پہلے ہسپتال میں، جب فرح کی ماں ثانیہ پر برس رہی تھی۔ وہ تبھی وہاں پہنچا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی خاطر اس کے کولیگ کے بھائی نے خودکشی کرنا چاہی؟ اس نے ہمدردی سے لڑکی کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس سے عبید محبت کرتا ہے اور اس کی خاطر گھر چھوڑ کر بیٹھا ہے؟ چند لمحوں کے بعد ہی اسے یاد آ گیا کہ اس نے ثانیہ کو کہاں دیکھا، اور اب ہمدردی کے بخار میں مبتلا وہ مڈل مین بنا فرح سے بات کر رہا تھا۔ وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی، میرے گھر والوں کی زبان مت بولو۔ فرح کو تاؤ آ گیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی فرح، فیصل نے زور دے کر کہا تو فرح ٹھنک کر رک گیا۔ اور جس سے محبت کرتی ہے اس سے ملنے میرے فلیٹ تک آ گئی تھی۔ فرح کا چہرہ پتھرا گیا، نظریں فیصل کے چہرے پر جم گئیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ عبید سے ملنے میرے فلیٹ پر آئی تھی، ورنہ میں کیا جانوں ثانیہ کون ہے؟ فیصل کی نیت بری نہ تھی، مگر اس کا وقت خراب تھا۔ اس نے سوچا محبت دو محبت کرنے والوں کے درمیان سے تیسرے کو نکال کر ثواب کما لے۔ فرح نے تو ثواب دارین کا ہی اہتمام کر دیا۔ اس کا گھونسلہ فیصل کے چہرے پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر عقب میں درخت سے ٹکرایا۔ ثانیہ پر الزام لگانا بند کرو۔ کئی لمحے تو سر پر چڑیا، طوطے، کوے ناچتے رہے۔ آج کے بعد اگر ثانیہ کا نام بھی لیا تو میں جان سے مار دوں گا۔ فیصل خاموشی کے ساتھ درخت کے پاس ڈھیر ہو گیا۔ اس کا جان سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور جب یقین ہو گیا کہ فرح وہاں سے جا چکا ہے تب اس نے ٹٹول کر جیب سے موبائل نکال کر وائس نوٹ بھیجا۔ سہیل بھائی، وہ پاگل ہو چکا ہے، مجھے جان سے مارنے والا تھا۔ میری توبہ جو آج کے بعد اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اور جب حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو خود پتہ چل جائے گا۔ شکر ہے ناک بچ گئی۔
اگرچہ گال پر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، کمرے کی کون سی چیز تھی جو فرق نے نہیں توڑ دی تھی؟ دادی کو 2 گھنٹے پہلے ہی شبیر احمد لے کر گئے تھے کہ وہ وارد ہوا، بیڈ شیٹ تک پھاڑ کر نیچے پھینک دی۔ عجیب وحشی پن تھا۔ سہیل کو طیش آ گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہی صورتحال رہی تو ایک دن پاگل خانے داخل کروانا پڑے گا۔ آصفہ اور رابعہ دوڑیں۔ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے جیسے کوئی دشمن ہو۔ کتنے پیسے دیے تھے اس الو کے پٹھے کو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ جس کا منہ توڑ کر آیا ہوں۔ تمیز سے بات کرو، اس کی ہمت کیسے ہوئی ثانیہ پر الزام لگانے کی؟ وہ دھاڑا۔ رابعہ نے ڈر کر سہیل کا بازو تھام لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی کہیں دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ نہ جانے اور کتنوں کو لارا لگا کر رکھا تھا۔ آصفہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خبردار خبردار، جو ثانیہ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ ہاں، ہم سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم پر یقین نہیں تو اپنی بھابھی سے پوچھ لو۔ رابعہ سٹ پٹا گئی۔ سامنے آؤ اور بتاؤ وہ کون لڑکا تھا جس کا ثانیہ کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ اکیلا ہی رشتہ لے کر گھر تک آ گیا؟ رابعہ سٹ پٹا گئی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کی پھپھو پلس ساس کو الہام بھی ہوتے ہیں؟ یہ تو کل شام کی بات تھی اور آج صبح اسے پتہ چلا تھا۔ جھوٹ بولنے کی یا مکرنے کی ضرورت نہیں، میں نے خود تمہیں ثانیہ سے بات کرتے سنا تھا۔ رابعہ بھول گئی تھی آصفہ کو الہام نہیں ہوتے، بس ان کے کان بہت تیز تھے۔ صبح جب ثانیہ کے واویلے کے جواب میں اسے سمجھا رہی تھی کہ وسیم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس طرح اکیلے لڑکے کو کون رشتہ دے گا، تب آصفہ نے آدھی ادھوری بات سن کر سارا قصہ سمجھ لیا تھا۔ بتاؤ کیا چکر ہے؟ پھپھو کوئی چکر نہیں ہے، وہ تو بس رشتہ لایا تھا، رابعہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کون لایا تھا؟ فرح کے کان کھڑے ہوئے۔ عبید، رابعہ کو بتانا ہی پڑا۔ وہ عبید سے ملنے میرے فلیٹ پر آئی تھی۔ آصفہ نے فخریہ انداز میں فرح کو دیکھا جس کے دماغ پر ہتھوڑے بج رہے تھے۔ شام کو تیز ہوا چلی تو فضا میں خشک مٹی کی باس تھی اور ہلکی گرد کی تہ ہر چیز پر محسوس ہوتی تھی۔ نہ ارم کا دل چاہے کہ وہ صفائی کرے، نہ آسیہ اٹھی۔ آسیہ نے جب سے فرح کے بارے میں سنا تھا پریشان اور رہنے لگی تھی، خواہ مخواہ توفیق سے الجھتیں۔ یہ ان کا مزاج نہ تھا، وہ چپ سادھ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ ابھی ارم نے انہیں کورٹ میرج والی بات نہیں بتائی تھی۔ حوصلہ ہی نہ ہوا۔ توفیق نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھا، ارم کے پودے مرجھا رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے گیراج میں لگا نل کھولا اور پودوں کو پانی دینے لگے۔ ذہن بھٹک کر فیصل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن پہلے عبید نے اس کے ہاتھ اپنی تنخواہ بھجوائی تھی، توفیق نے یہ کہہ کر واپس کر دی۔ اس سے کہنا کہ یہ گھر اس کی خیرات سے نہیں چلتا۔ ارم برآمدے کی پہلی سیڑھی پر آ کھڑی ہوئی، لیکن اس نے ایک بار بھی باپ کے ہاتھ سے فوارہ لینے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ وہ آخری گملے کو پانی دے کر سیدھے ہوئے۔ ابو، عبید کو مت آزمائیں، وہ اس آزمائش پر پورا نہ اترا تو آپ کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ ارم نے نرمی سے فوارہ ان کے ہاتھ سے لیا۔ جتنی بھی نافرمانی کر لے، ہمارے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ تو پھر اس دن کا انتظار کریں جب وہ ثانیہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر کے کہے گا، یہ ثانیہ عبید ہے، آپ کی بہو۔ وہ فوارہ ایک طرف رکھ کر فوراً ہی واپس مڑ گئی۔ توفیق ششت سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ ارم نے اتنی بڑی بات کیوں کر کہی؟ اس کی اس الجھن کو مسجد کے امام صاحب نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ نماز کے بعد بہت دیر تک وہیں قیام کرنے لگے تھے۔ بہت الجھن میں ہوں امام صاحب۔ ان کے استفسار پر توفیق نے کہا، مناسب سمجھیں تو الجھن کو کھولنے کی صحیح کریں۔ وہ عین سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی سے تو دل کی بات کہنی ہی تھی، مطلب جوان ہو گیا ہے۔ وہ مسکرائے۔ مجھے لگتا ہے اس کا انتخاب غلط ہے، انہوں نے کچھ بے چینی سے بتایا۔ آپ نے سمجھایا؟ بہت، مگر وہ غصے میں گھر چھوڑ گیا۔ امام صاحب نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اولاد غلطی کرے تو سمجھانا ماں باپ کا کام ہے نا؟ بالکل، لیکن نہیں، ذرا اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے نہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ تو بے وقوف ہیں۔ میرا فرض ہے کہ اسے غلط کام سے سختی کے ساتھ روکوں، یہی تو بات ہے۔ بچہ ہو تو سختی ہو سکتی ہے، مگر اب وہ عاقل بالغ ہے، آپ اسے صرف سمجھا سکتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، آپ کا بیٹا اچھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اسے اس کی مرضی کرنے دیں۔ اب وہ اپنی اچھائی برائی کا خود ذمہ دار ہے۔ مسجد کی مقدم خاموشی میں امام صاحب کی مدھم آواز ان کے دل میں اترتی چلی گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ فیصل کی حالت دیکھ کر عبید حیران رہ گیا۔
جو لاؤنج میں بیٹھا اپنے چہرے پر برف کی ٹکور کر رہا تھا۔ تم اپنی خیر مناؤ۔ کیوں؟ عبید اس کے سامنے بیٹھا۔ جب رقیب سامنے آئے گا، میں نے بس نام لیا تھا تو یہ حال کر دیا۔ سوچو جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم ثانیہ کے عبید ہو تو تمہارا کیا حشر کرے گا؟ پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ عبید کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ سہیل بھائی میرے سینئر اور کولیگ ہیں، اور فرح ان کا چھوٹا بھائی۔ میری قسمت ماڑی تھی جو میں برف کی ٹکور کرتے۔ اس نے ساری بات بتائی۔ عبید جھنجھلا گیا۔ تمہاری قسمت نہیں، تمہاری مت ماری گئی ہے۔ میں تو تمہاری دوستی میں گیا تھا، دوست کے راستے کے کانٹے چننے گیا تھا۔ یہ منہ لال کر کے آیا ہوں۔ وہ رونے والا ہو گیا۔ پیارے دوست، اسے بیل مجھے مار کہتے ہیں۔ مجھے تو بیل نہیں، ایک ہی ٹکر ماری ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ۔ تم اس کے ہاتھ لگے تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ فیصل نے ڈرایا۔ میں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ عبید کو تاؤ آ گیا۔ بیٹا یہ محاورہ پرانا ہو گیا ہے۔ فیصل کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اب تو لوگ یوں وار کرتے ہیں کہ پلک جھپکنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ساتھ ہی ہائے نکل گئی کہ برف کو گال پر زور سے دبا دیا تھا۔ اچھا لاؤ میں ٹکور کرتا ہوں۔ تم کوئی پین کلر بھی لے لیتے۔ عبید نے برف والا پیالہ اپنے سامنے کھسکایا۔ ہاں دے دو، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لا دو۔ شام سے بس مار ہی کھائی ہے۔ وہ مزید بے چارہ بن گیا۔ عبید کو اندازہ بھی نہ تھا کہ فیصل کے سارے خدشات درست ثابت ہونے والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ فرح عبید کا نام سن کر چپ رہتا؟ وہی بوجھل سی شام تھی، فضا گرد آلودہ اور حبس زدہ تھی۔ عبید نے اپنی چابی بائیک میں لگائی ہی تھی کہ کسی نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ ناگہانی آفت پر وہ لڑکھڑایا، گھبرایا اور پھر فرح کو سامنے دیکھ کر سنبھلا۔ فرح، سنا ہے شادی کا شوق ہو رہا ہے۔ ایک محلے میں رہتے تھے، وہ نانی کے گھر آتا جاتا تھا۔ کبھی بچپن میں مل کر کھیلے بھی ہوں گے، پارٹنر بننے پر لڑائی بھی ہوئی ہوگی، مگر اب جو فرق سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں تیش، ماتھے پر سینکڑوں بل، سرخ شرٹ کے بازو چڑھائے ہوئے اور عقب میں کھڑے مستنڈے دو دوست، وہ بالکل اجنبی تھا، جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ فرح، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عبید ناگواری آمیز تحمل سے بولا۔ پوری دنیا میں تمہیں رشتہ بھیجنے کے لیے ثانیہ ہی ملی تھی؟ وہ بھڑکا۔ فرح، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ عبید بزدل نہیں تھا، مگر اس وقت ٹلنا ہی بہتر تھا۔ مگر برا وقت اتنی آسانی سے کہاں ٹلتا ہے؟ فرح کے اشارے پر دونوں لڑکوں نے اسے قابو کیا۔ تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ ثانیہ کا پیچھا کر سکو۔ عبید جہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا کی، مگر کب تک؟ وہ تین تھے اور محبت میں جو زخم واجب تھے وہ تو کھانے ہی تھے۔ دور سے آتی گاڑی دیکھ کر فرح کا ہاتھ رکا۔ بس بہت ہو گیا، عقل آ گئی ہوگی، نکلو یہاں سے۔ عبید منہ کے بل گرا۔ فرح کو ٹھوکر اس کی پسلیوں پر لگی۔ آج کے بعد ثانیہ کا نام بھی بھول جانا۔ بریک چرچرائی۔ تینوں بائیک پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ گاڑی والا تیزی سے باہر آیا، نیچے گرے لڑکے کو سیدھا کیا اور زمین و آسمان کی گردشیں رک گئیں۔ کیا ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کا لہو لہان چہرہ دیکھتا ہے؟ کبھی کبھی وہ بے وقوفوں والی حرکتیں شروع کر دیتی، جیسا کہ اب اسے کمرے میں بند منہ پر میک اپ تھوپتے دیکھ کر نادرہ نے سر پیٹ لیا۔ پھر سے لیپا پوتی شروع کر دی اور یہ چہرہ لے کر پورے گھر میں گھومے گی، دادی اور باپ کی صلاوتیں سنیں گی۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے تو نہ دیکھے۔ اس نے دوبارہ لپسٹک کی تہہ جمانا شروع کر دی۔ وہ ماں باپ کو نہیں لا سکا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کسی سے کچھ کہا ہے؟ خدا کے لیے اماں، مجھے میرے حال پہ جینے دیں۔ اس نے لپسٹک پٹکی۔ آج تمہارا پرچہ تھا، ایرم گئی ہوئی ہے پرچہ دینے، مجھے نہیں دینا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ ثانیہ نے نام دیکھا اور غصے سے کال لے لی۔ کیا ہے، لہجہ پار کھانے والا تھا۔ جس کی خاطر جان دینا چاہی اس جان نے شکل بھی نہیں دکھائی۔ مخمور پر فریب لہجہ، مگر ثانیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس سے تو اچھا تھا مر جاتا۔ وہ تسبیح پڑھ کر قبر پر پھول تو چڑھانے آتی، میں تو پورا قرآن پاک پڑھ دیتی، بس تم ہی نہ مرے۔ اس کا جملہ سن کر نادرہ نے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، مگر ثانیہ ڈریسنگ کے سامنے اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ ویسے بھی جو تماشا پھپھو نے ہسپتال میں کیا، اس کے بعد تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سارے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ بدنامی بھی تو میرے نام سے ہوئی ہے۔ جب شادی ہوگی تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ شاید تم نے سنا نہیں، میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
وہ ترنت بولی، اچھا تو پھر کس سے کرو گی؟ ایک لمحے کو ثانیہ خاموش ہوئی۔ اس عبید سے؟ اس عبید سے؟ فرح کے کہنے پر وہ شستہ رہ گئی۔ اسے عبید کے بارے میں کس نے بتایا؟ اسے تو میں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تمہارا نام بھی لے سکے۔ سام کی طرح پھنکارتا لہجہ، زور کا کڑاکا ہوا جیسے آسمان سر پر آ گرا تھا۔ ثانیہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ انگنا پھول کی ناول کی میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔